ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانۂ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں. بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں. السلام علیکم ویورز، ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئے بک ریویو کے ساتھ. اس بار ایک بہت ہی پاپولر بک کے ساتھ جس کا نام ہے پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم، میننگ دی پرفیکٹ مینٹور، اور اس کی رائٹر ہیں عمیرہ احمد. پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا اردو ورژن 2005 میں جبکہ انگریزی ورژن 2011 میں شائع ہوا. تب سے لے کر آج تک اس کتاب کی پاپولیرٹی بڑھ ہی رہی ہے. یہ کہانی ہے سالار سکندر اور امامہ ہاشم کی. امامہ ہاشم ایک احمدی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ سے ایک بار یہ سوال کیا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، جس پر اس کی بیسٹ فرینڈ نے یہ جواب دیا کہ وہ چاہتی ہے کہ امامہ مسلمان ہو جائے. اس پر امامہ بہت حیران ہوتی ہے، لیکن یہاں سے امامہ ہاشم کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا دین اسلام کی طرف، جس پر اس کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، اپنے خاندان سے دور ہونا پڑا، اور اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوئی. سالار ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود دین اسلام سے بہت دور تھا. اس ناول کے مطابق وہ ایک نہایت ہی ذہین انسان تھا جس کا IQ 150+ تھا، اور اسی وجہ سے اس نے بہت ہی چھوٹی عمر میں بہت کچھ اچیو کر لیا. لیکن وہ ہمیشہ بے سکون رہتا تھا اور کچھ سوالات سے بہت پریشان بھی. امامہ سے ملنے پر بھی اس نے یہی سوالات امامہ سے کیے. What is next to ecstasy؟ جس پر امامہ said پین. پھر سالار نے پوچھا واٹ از نیکسٹ ٹو پین، جس پر امامہ نے کہا نتھنگنیس. اس پر سالار ایک اور سوال کرتا ہے واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس، جس پر امامہ سیڈ ہیل، یعنی دوزخ. سالار اس سے آگے بھی جاننا چاہتا ہے کہ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل، جس پر امامہ اس سے کہتی ہے کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار کس چیز سے؟ امامہ ہیل یعنی جہنم سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے. معطوب اور مغصوب ہونے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے؟ شاید آپ لوگوں کو ابھی یہ جوابات سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے. سالار کو بھی اس وقت یہ جواب سمجھ میں نہیں آئے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو چوٹیں آئیں اور وہ ایک جنگل میں قید ہو گیا کافی دنوں کے لیے. اس پر سالار کو ان سارے جوابات کا ایک چھوٹا سا نظارہ ملتا ہے. جب سالار اس حادثے کے بعد واپس اپنے گھر آتا ہے تو وہ اپنے سارے غلط کام چھوڑ کر ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں ایک واضح تبدیلی آتی ہے. وہ اچھائی کا ایک سفر شروع کرتا ہے جس سفر میں وہ امامہ کو بہت ہی زیادہ مس کرتا ہے. کہانی کا تیسرا اہم کردار جلال انصر ہے، جس کی آواز نہایت خوبصورت ہے اور وہ نعت خوانی کرتا ہے. امامہ اس کو ایک اچھا مسلمان سمجھتی ہے اور اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہے، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے وہ بالکل پسند نہیں آیا، اور ناول پڑھنے والے شاید کسی بھی انسان کو بالکل پسند نہ آئے. پتہ نہیں امامہ کو وہ اتنا اچھا کیوں لگا کہ شی از لٹرلی ہیڈ اوور ہیلز فار ہم. وہ اسے بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہے. اوور آل یہ کتاب ایک نہایت ہی عمدہ کہانی ہے جو میں ہر کسی کو ریکمینڈ کروں گی. عمیرہ احمد نے اپنی اس کتاب کے ذریعے ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے اعلیٰ ہے اور ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. اگر اسٹار ریٹنگس کی بات کی جائے تو چونکہ یہ کتاب میری فیوریٹ بکس میں سے ایک ہے تو میں اسے 10/10 ہی دوں گی. اچھا، اس ناول کا سب سے بیسٹ پارٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بار سالار ایک تھوڑی غیر مہذب جگہ سے گزرتا ہے، اف یو نو واٹ آئی مین، اور وہاں جا کر اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے وہاں پر جس کا نام امامہ ہے. چونکہ اسے کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس وقت امامہ کہاں ہے، کافی عرصے سے اس سے ملا بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ نہایت ہی پریشان ہو جاتا ہے. اور جب اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ وہ امامہ نہیں بلکہ کوئی اور امامہ ہے تو وہ لٹرلی سجدے میں گر جاتا ہے. یہ سین اتنا کیوٹ لگا مجھے. عمیرہ احمد نے اس ناول کے علاوہ بھی بہت سے ناولز لکھے ہیں، جن میں سے کچھ جو ہیں وہ امر بیل، میری زاجر بے نشان وغیرہ ہیں، اور یہ سارے ہی مجھے بہت پسند ہیں. شکریہ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اور اگر اچھی لگی تو پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب. تھینک یو، بائے بائے، اللہ حافظ.